بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے ریلیٹڈ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں اسمال اینڈ لارج انٹسٹائنل سرجیکل ڈیزیزز کے اوپر، جو پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے جی. اس کے اندر جو ہم نے باول obstruction اس کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم کور کریں گے ٹاپک کے اندر اسمال باول نیوپلازمز اور مائکل ڈیورٹیکولم. تو یہ دونوں ٹاپک اس کے اندر آج کے لیکچر میں کور کریں گے جی. چلتے ہیں جی، پہلے بات کرتے ہیں اسمال باول نیوپلازمز کے بارے میں. اسمال باول نیوپلازم بیسیکلی ہے کیا؟ یہ نیوپلازم یہ بیسیکلی ہوتا ہے جی کہ یہ اب نارمل گروتھ ہوتی ہے سیلز کی اس کے اندر، اور اب نارمل گروتھ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیومر بن جائے گا کسی قسم کا، یا اس کے اندر ڈفرینٹ کنڈیشنز آ جائیں گی ٹیومر گروتھ کے اندر. تو اس کی یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کریں گے. اسمال باول میں نیوپلازم کی وجہ سے کیا رول ہوتا ہے، کیا ڈیزیز کی وجہ سے کیا نارملٹی آتی ہیں کس چیز میں، کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کریں گے. تو اسمال باول نیوپلازم کے اندر جو ایپیڈیمیولوجی کے اوپر بات کریں تو ایڈینوماس جو موسٹ کامنلی بنائن نیوپلازم اسمال انٹسٹائن میں دیکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بنائن ٹیومرز کے اندر فائبروماس، لائپوماس، ہیمنجیوماس، لمفینجیوماس اور نیورو فائبروماس، یہ ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں. تو یہ جو ایڈینوما ہے جی، یہ ایڈینوما بیسیکلی ہوتا ہے جو اب نارمل فارم ہے گلینڈولر اسٹرکچر کی، ایپیتھیلیل ٹیشوز کے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ گلینڈ لائک اسٹرکچر بھی نظر آتا ہے، تو اب نارمل گروتھ آف گلینڈولر اسٹرکچرز بھی ہوتا ہے. تو اسے ایڈینوما کہتے ہیں. اور جو لائپوما ہے، لائپوما کا آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ٹیومر ہوتا ہے جس کے اندر یہ فیٹ ٹیشوز کے ریلیٹڈ، تو یہ سافٹ ٹچ ہوتا ہے، بنائن ہوتا ہے، اور یوزلی انڈر اسکن آپ کو نظر آئے گا. تو اس کی یہ ذرا ڈیپر میں بھی بہت ریس ہے جس کے اندر ڈیپر دیکھا گیا، لیکن زیادہ تر سپرفیشلی آپ کو کلینکل ایویڈنس ملے گا. سافٹ موویبل یوزلی ہوگا، یہ پین لیس لمپ ٹائپ اسٹرکچر ہوگا جس کا سائز ویسے نارملی دیکھا گیا کہ 5 سینٹی میٹر کے قریب ہوتا ہے. تو جو بات کی ہے جی ساتھ فائبروماس کے بارے میں، تو فائبروماس جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ کمپوز ہوتے ہیں فائبرز اور کنیکٹیو ٹیشوز. اس کے نام سے آپ کو واضح ہوتا ہوگا کہ فائبروماس بیسیکلی جو کنیکٹیو ٹیشوز کی ریلیٹڈ پرابلم ہوتی ہے. تو یہ تقریباً ہر طرح کے تمام آرگنز کے اندر ہو سکتا ہے. میزوکیمک ٹیشوز کی ریلیٹڈ یہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے. تو فائبروبلاسٹک یا فائبروماس جو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فائبرائڈ ٹیومرز بن جاتے ہیں بیسیکلی. تو لائپوماس اور فائبروما کی بات کر لی ہم نے. اب ہیمنجیوما کیا ہوتا ہے جی؟ ہیمنجیوما بیسیکلی ایک برائٹ ریڈ برتھ مارک ہوتا ہے جو دیکھا جاتا ہے سیکنڈ اور فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر فارمیشن ہوتی ہے اس کی. یہ ربری بمپ لائک سٹرکچر ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو برتھ کے بعد فوراً آپ کو ریڈش کلر کا سپاٹ ٹائپ سٹرکچر نظر آئے گا. سپاٹ کے ساتھ آپ کو اسکن ٹیشوز نظر آئیں گے جو اٹیچ ہوں گے. تو اس کے بعد بات کرتے ہیں جی لمفینجیوما. لمفینجیوما جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر لمفیٹک مالفارمیشن ہوتی ہے. تو یہ نان کینسریس ہوتا ہے، فلوئڈ فیلڈ سسٹ ہوتی ہے، اور لمفیٹک ویسلز کے اندر زیادہ تر دیکھا گیا. تو یہ لمفیٹک سسٹم کے ساتھ ساتھ یہ پراپرلی ریگولیٹ فلوئڈ اور باڈی ٹیشوز کو ریلیٹ کرتا ہے. تو آگے بات کرتے ہیں نیورو فائبروما اور لمفینجیوما کی بات کر لیے. نیورو فائبروما جو دیکھا گیا 90% کیسز کے اندر یہ بنائی نرو شیٹ ٹیومرز ہوتے ہیں. یہ پوری باڈی پہ بھی ہوتے ہیں اسپیسیفک ایریا میں، لیکن زیادہ تر پوری باڈی میں ہوتے ہیں. تو یہ ٹیومرز ہوتے ہیں اسمال لان ٹائپ سٹرکچر ہوتا ہے یہ. تو یہ پوری باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے، نیورولوجیکل افیکٹ. آگے بات کرتے ہیں جی جو کینسر ہے پرائمری اسمال باول جو کینسر جو ریئر دیکھا گیا، لیکن ایسٹیمیٹڈ انسیڈنس جو دیکھیں گے ہیں 5300 کیسز دیکھیں گے پر ایئر یونائٹڈ اسٹیٹس میں. تو ایڈینو کارسینوما کی جو تقریباً پرسنٹیج دیکھی گئی اکارڈنگ ٹو ریسرچ وہ 35 to 50% جو موسٹ کامن ہے. اور کارسینوئڈ ٹیومرز 20 to 40%، لمفوماز جو 10 to 15%، اور گیسٹرو انٹسٹائنل اسٹومل ٹیومرز یہ 50 یا لیس دین 15% دیکھا گیا. تو اسمال باول نیوپلازم کے اندر ایپیڈیمیولوجی کی بات کریں تو ایپیڈیمیولوجی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسمال انٹسٹائن جو فریکوینٹلی افیکٹ کرتی ہے میٹاسٹیسس کی وجہ سے یا لوکل انویژن کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر افیکٹ ہوتی ہیں. تو میلانوما کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ میلانوما کے پرٹیکولر ایسوسیٹ کرتا ہے میٹاسٹیسس کے ساتھ اسمال انٹسٹائن میں. اگر رسک فیکٹر کی بات کریں تو ڈیولپنگ اسمال انٹسٹائنل ایڈینو کارسینوما جو کے اندر جو انکلوڈ کرتے ہیں
وہ دیکھا گیا کہ ساتھ جی ہسٹری کے ریلیٹڈ کے کنزپشن ہوتی ہے ریڈ میٹ کی، انجیکشن ہوتی ہے اسموکڈ یا کیورڈ فوڈ کی، کورن ڈیزیز ہوتی ہے. کورن ڈیزیز بیسیکلی ہوتی ہے کہ انفلیمیشن ہو جائے باول ڈیزیز، انفلیمیٹری باول ڈیزیز کی ریلیٹڈ کورن ڈیزیز، سیرکس ہو جاتا ہے، ہائٹری نان پائلوپسی ہو جاتا ہے، کولیٹرل کینسر یعنی کہ کولیٹرل کینسر جو آگے ہم پڑھیں گے ابھی اس کو ڈیٹیل کے اندر، پیئرس سنڈروم آ جائے گا. یہ کیا ہوتا ہے جی؟ پیئر سنڈروم بیسیکلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نان کینسریس گروتھ کی. تو ہیماٹوماٹس پائلپس بیسیکلی بن جاتے ہیں گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کے اندر. تو یہ اسٹمک میں بھی ہو سکتا ہے اور انٹسٹائن کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو آگے بات کریں فیملا ایڈینوماٹس پائلپس، یہ باڈی کے اوپر یا نیئرلی 100% جو اس کے لائف ٹائم رسک ہوتے ہیں ڈیڈنل ایڈینوماس کے ساتھ. تو اس کی یہ ہے کہ پوٹینشیل جو انڈر گرو ملیگننسی ٹرانسفارمیشن ہے نا کے ساتھ اس کا ریلیٹ کرے گا. یہ بھی بات دیکھیں گے رسک فیکٹر جو ہوتے ہیں ڈیڈنل کینسرز کے ان پیشنٹ کے اندر وہ مور دین 100 فولڈز دین ان جنرل پاپولیشن، یعنی کہ 100 ٹائمز زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن. تو اس کے بعد جو کلینکل پریزنٹیشن کی طرف جائیں تو جو اسمال انٹسٹائن نیوپلازم ہے نا اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں اس وقت تک، جب تک یہ ایڈوانس سٹیج کے اندر یا مور کریٹیکل سٹیج کی طرف نہ چلے جائیں. تو اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں اور اسمال باؤل آبسٹرکشن یا کامن موڈ آف جو اس کی پریزنٹیشن ہے اسمال باؤل آبسٹرکشن ہمیں کلینکلی دیکھے گی. ہیمریج ہو سکتا ہے یوزلی انڈولینٹ یا سیکنڈ موسٹ موڈ آف پریزنٹیشن ہے یہ ہیمریج. تو obstruction ہیمریج اور بعد میں بات کرتے ہیں فزیکل ایگزامینیشن کے ریویل کریں گے جی ابنارمل ماسز یا سائن آف انٹرسٹائنل obstruction کو. تو فیکر اوکر بلڈ ٹیسٹ اگر کروائیں تو وہ پازیٹیو ہوگا. کویکزیا ایسائٹیز وغیرہ پریزنٹ ہوگی، لیجنز ہوں گے، لیجنز کے اندر پیری ایمپلری لوکیشن ہوگی اس کی، obstructive جانڈس ہوگا، پینکریاٹائٹس ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی کلینکل پریزنٹیشن کے اندر آئیں گی. تو کلینکل سائن اینڈ سمپٹمز ساری یہ دیکھیں گے جی. تو اڈینو کارسینوما لوکیٹ کرے گا ڈیوڈنم پہ ٹینڈ ٹو ڈائگنوز کرنے کے لیے، اور پروگریسن اگر دیکھیں تو لوکیٹ کرے گا جیوجنم اور آئلم کی طرف. تو ریئرلی ڈائگنوسس جو پریری آن سیٹ جو لوکل ایڈوانس میٹاسٹیٹکس ڈیزیز کے اندر آتا ہے جی. جو اسمال باول نیوپلازم کے اندر کیریکونائڈ ٹیومرز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں جی اسمال انٹسٹائن کے اندر یوزلی ڈائگنوز ہوتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں میٹاسٹیٹک ڈیزیز. تو یہ ایسوسیٹ کرتے ہیں اگریسو بیہیویئر اور کامن جو اپینڈیسیل کارسینوما ٹیومرز کے اوپر. تو اپروکسیمیٹلی جو دیکھا گیا جی 25 to 50% یہ اس کے پرسنٹیج کے مطابق دیکھا گیا ہے. تو اس کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے جی کہ اس کے اگر سائنس کی طرف بات کریں تو ڈائریا ہوگا، فلشنگ ہوگی، ہائپرٹینشن ہوگا، ٹیکیکارڈیا ہوگا، فائبروسس ہو سکتی ہے، اینڈوکارڈیم ہو سکتا ہے، وال آف دا رائٹ ہارٹ ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ ساری پرابلمس دیکھی جائیں گی اس کے اندر کارسینوئڈ ٹیومرز کے اندر. تو لمفوما کی بات کریں تو اسمال انٹسٹائن میں جو پرائمریلی اور مینیفیسٹیشن ڈسمینیٹڈ سسٹمیٹک ڈیزیز ہے یہ. تو یہ کیا ہوتا ہے جی پرائمری اسمال انٹسٹائن میں لمفوما زیادہ تر دیکھا جاتا ہے آئلم کے پوائنٹ پہ جو کنٹین کرتی ہے ہائی کنسنٹریشن آف لمفائڈ ٹیشوز. تو اس کی وجہ سے لمفوما زیادہ تر ادھر ہی دیکھا جاتا ہے. لمف ریلیٹڈ پرابلم ہے یہ. تو اس میں یہ پارشل اسمال باؤل آبسٹرکشن ہو سکتی ہے. موسٹ کامنلی جو دیکھا جاتا ہے اس کے سائنس کے اندر، اور 10% جو پیشنٹ ہوتے ہیں اسمال انٹسٹائن لمفوماس کے جو باؤل پرفوریشن بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ. یہ تقریباً اگر لمفوما کا پیشنٹ کی پرسنٹ نکالا جائے تو اس میں سے 10% پیشنٹ دیکھے گئے ہیں جو باول پرفوریشن کے ساتھ آئے ہیں. اگر گس کی بات کریں تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی گس کی بات کریں تو اس کے اندر ہوتا ہے جی کہ اگر کسی قسم کی گیسٹرو انٹسٹائنل اسٹومل ٹیومرز آ گئے ہیں تو 60 to 70% لوکیٹ کرے گا وہ اسٹمک کے اندر. تو اسمال انٹسٹائن میں جو سیکنڈ موسٹ کامن سائٹ ہے وہ کنٹین کرتی ہے 25 to 35%. تو گیسٹرو انٹسٹائنل اسٹومل ٹیومرز جو ہیں یہ گریٹر پینسٹی ہوتی ہے، ایسوسیٹ کرتے ہیں ہیمریج کے ساتھ اور اسمال انٹسٹائن میلیگننسیز کے ساتھ. اگر میٹاسٹیٹک ٹیومر کی بات کریں تو وہ اسمال انٹسٹائن کے اندر انڈیوس انٹسٹائنل obstruction اور بلیڈنگ کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اگر اسمال باول ڈائگنوسس کی طرف جائیں تو ڈائگنوسس کے اندر ریئرلی جو ڈائگنوسس پری آپریٹیولی جو دیکھے گئے ہیں وہ لیبورٹری ٹیسٹ کے ساتھ
اور یا کنٹراسٹ اسٹڈی ریڈیوگرافکس کنٹراسٹ اسٹڈی کے ساتھ جس کے اندر ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں. تو انٹروسلائسس یہ ہوتا ہے کہ سینسٹیو دیکھتے ہیں, سینسٹیوٹی دیکھتے ہیں کہ گریٹر دین 90% تو نہیں ہے. تو اگر اس کے ساتھ ٹیومر دیکھتے ہیں, کسی قسم کا ٹیومر ایسوسیٹ نہیں کر رہا, بلیڈنگ وغیرہ تو نہیں ہو رہی, اینجیوگرافی کر سکتے ہیں, ریڈیو آئسوٹوپک ریڈ بلڈ سیل اسکین کر سکتے ہیں, ریڈیو آئسوٹوپک نیوکلیئر میڈیسن کے ریلیٹڈ جا سکتے ہیں نیوکلیئر اسکینس کی طرف, یا ٹیومر لوکیٹ کرتا ہے ڈیونم میں یا ویژولائز کرنے کے لیے بایوپسی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کی ڈائگنوسس کے اندر آئیں گی. اور اگر تھراپی کی طرف جائیں تو تھراپی کے اندر جو بات کریں گے ہم, جو بنائن نیو پلازم آف دا اسمال انٹسٹائن ہے نا, یہ سمٹومیٹک, وہ سرجیکلی ریسیکٹڈ ہو سکتا ہے یا ریموو کر سکتے ہیں انڈوسکوپکلی. تو سرجیکل تھراپی کے اندر اسمال انٹسٹائن میلیگنسی جو کنسسٹ کرتی ہے وہ وائڈ لوکل ریسیکشنز کے ساتھ یا انٹسٹائنل ہارڈ بورنگ لیجنز کے ساتھ. موسٹ کامن ایڈینو کارسینوما جو ڈیونم کے لیول پہ یا ڈسٹل ڈیونل لیمبر یا پینکریاٹیو کو ڈیونونیکٹمی کے ذریعے کیا جاتا ہے. جو موسٹ کامن ایڈینو کارسینوماس کو جو تھراپی اس کی ریموو کی جاتی ہے سرجیکل پروسیجرز کے اندر, تو کی جاتی ہے جی پینکریاٹو ڈیونونیکٹمی کے ساتھ. یہ ساری چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پریویس لیکچرز کے اندر, یہ پروسیجرز دیکھ چکے ہیں. ان پریزنس دیکھی جاتی ہے لوکلی جو ایڈوانس میٹاسٹیٹک ڈیزیز کے اندر یا انٹسٹائنل ریسیکشن کے اندر بائی پاس پرفارم کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر اگر تھراپی کرنی ہو تو یہ سرجیکل پروسیجرز کچھ پوائنٹس اس کے اندر بتائے گئے ہیں. تو اگر کیمو تھراپی کی طرف بھی جا سکتے ہیں, کیمو تھراپی کے اندر جو ایفیشنسی ہے وہ زیادہ تر پروو نہیں ہے, تو اس میں پیلیٹیو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اسمال انٹسٹائن ایڈینو کارسینوما کا. تو ایکٹروٹائڈ جو ہوتا ہے موسٹ افیکٹو فارماکولوجیکل ایجنٹ اور جسے یوز کر سکتے ہیں ہم میڈیسن کے ذریعے بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو کس کے اندر ریزسٹنس کنونشنل جو کیموتھراپی ایجنٹ یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ میں بھی ہوتا ہے, اور انہیبیٹر یوز کرتے ہیں پوٹینٹ تو وہ کیا کرتا ہے جی کہ اگینسٹ کرتا ہے ٹرپسن اور کائنیز. یہ سارے جو اگر میڈیکلی یا سرجیکلی یا میڈیسن کے ذریعے ہم اس کو ڈیل کریں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. تو لمفوما کی اگر بات کریں تو لوکلائز اسمال انٹسٹائن جو لمفوما ہے وہ سیگمنٹل ریسیکشنز کے ذریعے ڈیل کیا جاتا ہے. اور اگر ریفیوز اسمال انٹسٹائن لمفوما ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جائے گا کیمو تھراپی کے ذریعے. یہ اس کی جی ایگزامپل ہے نیوپلازم کی پکچرز. تو آگے بات کریں جی کہ مائکل ڈیورٹیکولم, یہ دوسرا ٹاپک ہے جی آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے. تو مائکل ڈیورٹیکولم کے اندر کیا دیکھیں گے, سب سے پہلے ایپیڈرمالوجی دیکھیں گے. یہ ٹرو ڈیورٹیکولم ہے جو وال کنٹین کرتی ہے, تقریباً آل آف دا لیئرز اس کے اندر آتی ہیں اسمال انٹسٹائن کی. ریمینٹس آ سکتے ہیں. موسٹ کامن کنجینٹل, یہ زیادہ تر دیکھا گیا کہ کنجینٹل اب نارملٹی میں جو 1 to 2% کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, تقریباً اوور آل 100% میں 1 to 2% پیشنٹس دیکھے گئے ہیں جو کنجینٹل اب نارملٹی دیکھی گئی ہے, جو 60% کنٹین کرتے ہیں ہیٹروٹروفک میکوزا اور 60% کنٹین کرتے ہیں گیسٹرک میکوزا. تو اگر اس کو پرسنٹیج میں فردر ڈیوائڈ کیا تو 2% پریویلنسیز اور 2/1 ریشو دیکھی گئی ہے فیمیل پریڈومیننسی کے اندر. تو لوکیشن اس کی دیکھی گئی ہے 2 feet پروکسیمل ٹو آئلوسیکل وال کے اندر انڈلٹ کے اندر, اور ہاف آف دوز یعنی کہ آدھے میں دیکھی گئی ہے ینگر دین 2 years of ایج, یعنی کہ ارلی سٹیج میں بھی اگر 1-2 سال کے اندر بھی یہ ڈائگنوز ہو سکتا ہے. کنجینٹل ابنارملٹی ہے تو اس کے اندر کیسے کلینکل پریزنٹیشن کے ساتھ دیکھیں گے. تو کلینکل پریزنٹیشن کے اندر کیا دیکھیں گے, یوزلی اے سمٹومیٹک دیکھیں گے انلیس ایسوسیٹ کرے کمپلیکیشنز کے ساتھ, بلیڈنگ کے ساتھ, انٹسٹائنل ابسٹرکشن کے ساتھ اور ڈیورٹیکولم کے ساتھ. انٹسٹائنل ابسٹرکشن کے اندر موسٹ کامنلی جو پریزنٹیشن دیکھنے کو ملتی ہیں وہ اڈلٹ کے اندر مائکل ڈیورٹیکولم ہے. اگر ڈیورٹیکولم کی بات کریں تو 20% جو اس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے جو ایسوسیٹ کرتا ہے کلینکل سنڈروم کے ساتھ, جو اکیوٹ اپینڈیسائٹس کی طرف لے کے جائے گا, جس کے ذریعے ہم اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر ڈائگنوسس کی طرف جائیں تو اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے جی, یہ کریں گے جی ایبسنس آف اگر بلیڈنگ نہ ہو رہی ہو تو مائکل ڈیورٹیکولم ریئرلی ڈائگنوز کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ سرجیکل انٹرونشنز یا دوسرے کیسز کے اندر تو اینٹروکلائسس ایسوسیٹ کرتی ہے جو 75% اس کے اندر پرسنٹیج ہے اس کی.
تو یوزلی یہ اپلیکیبل ہوتا ہے ڈیورنگ اکیوٹ پریزنٹیشن، جو اس کے ساتھ لنکس ملتے ہیں ہمیں، جو کمپلیکیٹڈ ریلیٹڈ ہوتا ہے مائیکل ڈائورٹیکولم کے ساتھ. آگے بات کرتے ہیں جی کہ نیوکلیئر اسکین بھی کر سکتے ہیں ٹیکنیشیم 99 یوز کرتے ہوئے، ڈائگنوز کرتے ہوئے، یا اینجیوگرافی کر سکتے ہیں. جو اگر لوکلائز سائٹ آف بلیڈنگ نظر آ رہی ہے، ایکیوٹ ہیمریج ہو گیا ریلیٹڈ مائیکل ڈائورٹیکولم، تو اینجیوگرافی بھی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تھراپی کی بات کریں تو تھراپی میں سرجیکل ٹریٹمنٹ میں سمپٹومیٹک مائیکل ڈائورٹیکولم میں جو کنسسٹ کرتا ہے ڈائورٹیکولولیکٹمی، تو اس میں یہ ہے کہ یہ پروسیجر کے ذریعے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. جو انسیڈنٹ اس کے اندر دیکھے جاتے ہیں سمپٹومیٹک کے اندر، تو وہ کنٹروورشل ہے، ابھی تک کوئی کنفرمڈ آئیڈیا نہیں ہے. تو اس کے اندر جو میزنٹیرک اسکیمیا ہے، جو دو پریزنٹیشن ایکیوٹ اور کرونک میزنٹیرک اسکیمیا ہے، اس میں پیتھوفیزیولوجی کی طرف جائیں تو 4 ڈسٹنکٹ پیتھوفیزیولوجیکل میکانزم دیکھیں گے: آرٹیریل ایمبولس، آرٹیریل تھرمبس اور ویزوسپازم اور وینس تھرمبس. یہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھی گئی ہیں. تو انٹسٹائنل میوکوزل سلاجنگ اگر دیکھا جائے تو ود ان 3 hours آن سیٹ یا فل تھکنس انٹسٹائنل انفارکشن دیکھا گیا 6 گھنٹوں کے اندر. تو پیتھوفیزیولوجی کی طرف جائیں تو اس میں کیا ہوگا جی کہ کرونک اسکیمیا دیکھا گیا ہے اور ڈیولپ کیا گیا، انسیڈیسلی الوئنگ کرتا ہے وہ کولیٹرل سرکولیشن کو ریئرلی انٹسٹائنل انفارکشن کے اندر. اور کرونک میزنٹیرک آرٹیریل اسکیمیا کے ریزلٹ جو ایتھروسکلروٹک لیجنز نظر آئیں گی مین جو سپلینک آرٹری کی طرف. تو زیادہ تر پیشنٹس کے اندر جو ایٹریبیوٹیبل کرونک میزنٹیرک جو اسکیمیا ہے وہ ایٹ لیسٹ جو دیکھا گیا ہے آرٹریز یا سویلسٹینوائڈ کی طرف دیکھا گیا، اور کرونک میزنٹیرک وینس تھرمبس کی طرف دیکھا جائے تو انوالو کرتا ہے پورٹل سپلینک وین. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ اوسوفیگوگیسٹرک یا ویسز یا سپلینجومیگلی، یا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ ہائپرسپلینزم. اگر میزنٹیرک اسکیمیا کلینکل پریزنٹیشن کی طرف جائیں تو ابڈومینل پین یا ایسوسیٹ یا اس کے ساتھ نیوزیا، وامٹنگ، ڈائریا، یہ ساری چیزیں آئیں گی. فزیکل فائنڈنگ کے اندر بات کریں تو اسکیمیا اگر ارلی سٹیج پہ اگر ایبسنس ارلی سٹیج پہ اسکیمیا دیکھا جائے گا، ساتھ ساتھ یہ آن سیٹ باول انفارکشن ہو سکتا ہے، ابڈومینل ڈسٹینشن دیکھی جا سکتی ہے، بلڈ سٹول یعنی کہ سٹول کے ساتھ بلڈ نظر پیشنٹ کو بتائے گا آپ کو. تو یہ کرونک میزنٹیرک اسکیمیا کے اندر پوسٹ پرینڈیل ابڈومینل پین دیکھی گئی ہے. تو اس کے اندر کیا ایورژن ٹو فوڈ یعنی کہ فوڈ پہ کھانے سے پرابلم ہوگی، تو پیشنٹ کھانا کھانے سے گھبرانے لگ جائے گا. ویٹ لوس موسٹ پیشنٹ جو کرونک میزنٹیرک وینس تھرمبس جو اسمپٹومیٹکلی جو پریزنس دیکھی گئی ہے کولیٹرل وینس ڈرینیج روٹ کی طرف دیکھی گئی ہے. سم پیشنٹ یعنی کہ کچھ پیشنٹ کے اندر میزنٹیرک وینس تھرمبس دیکھا گیا ہے بلیڈنگ اور اوسوفیگوگیسٹرک وائرسز کی طرف بلیڈنگ کے ساتھ. تو اگر ڈائگنوسس کی طرف دیکھیں تو ہائی انڈیکس آف سسپیشن دیکھا گیا ہے اس کے ساتھ، یا کنسیڈرلی ان کی وجہ سے کھانا کھانے سے گھبراتے ہیں یا ویٹ لوس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے. موسٹ پیشنٹ جو ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ کرونک میزنٹیرک وینس تھرمبس کے اندر جو اسمپٹومیٹک ہوتا ہے اور جو ایکسٹینسو کولیٹرل وینس ڈرینیج روٹ کی طرف یہ اس کی سائٹ ہوتی ہے. اور کچھ پیشنٹس کے اندر یہ کرونک میزنٹیرک وینس تھرمبس دیکھا گیا اور بلیڈنگ دیکھی گئی یا اوسوفیگوگیسٹرک وائرسز کی طرف. تو آگے بات کریں اگر ڈائگنوسس کی طرف جائیں تو ہائی انڈیکس آف سسپیشن دیکھا گیا، امپورٹنٹ کنسیڈریشن اور پرسیو کے اگر ڈائگنوسس کے اندر اکیوٹ میزنٹیرک اسکیما دیکھا گیا پین کے ساتھ، اور پروپیشن دیکھا گیا فزیکل فائنڈنگ کے اندر. لیبورٹری ٹیسٹ دیکھیں تو اب نارملٹیز دیکھی گئی ہے، لیوکوسائٹوسس دیکھا گیا ہے، ایسیڈوسس دیکھا گیا ہے جو لیٹ فائنڈنگ کے اندر نظر آئے گا. لیبورٹری ٹیسٹ کے اندر کوئی کلینکل یوزفل اتنی کوئی چیزیں اس کے اندر نہیں ملتی ہمیں. تو اگر ساتھ ساتھ ایمرجنسی لیپروٹومی دیکھے گی اگر پروسیجرز کی طرف جانا پڑے یا لیپروٹومی کے لیے اس کو ہم ڈیمونسٹریٹ کرنا، اینجیوگرافی ڈیمونسٹریشن کے لیے یا ڈائگنوز کرنے کے لیے کی جاتی ہے. لیکن یہ کہ انویسو یا ٹائم کنزمپشن کی وجہ سے یا کوسٹلی ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ہم جائیں گے اینجیوگرافی کے علاوہ دوسرے پروسیسر کو دیکھا جائے گا. حالانکہ یہ ذرا بہتر ہے لیکن یہ ٹائم کنزیومنگ اور ذرا کوسٹلی کی وجہ سے اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن گولڈ سٹینڈرڈ جو دیکھا گیا ڈائگنوسس کے لیے کرونک آرٹیریا میزنٹیرک اسکیما میں اینجیوگرافی کو ہی دیکھا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر سی ٹی اسکین کی طرف جائیں تو اکیوٹ میزنٹیرک وینس تھرمبس میں سی ٹی اسکین کے اندر جو ڈس آرڈرز
جو acute mesenteric اسکیما کے اندر جو فور abdominal پین کے ساتھ جو ایویڈنس ملتا ہے اسکیما کا یا انٹسٹائنل mesenteric ایویڈنس ملتا ہے یا سٹنوسس کا, اس کا سٹی کے اندر ایویلویٹ کر سکتے ہیں ہم. تو اس میں یہ سٹی پیشنٹس کے اندر یا اینجیوگرافی کے اندر یا سٹی اینجیوگرافی کے اندر 3 ڈائمینشنل ریکنسٹرکشن کے ساتھ یا نان انویسو آفرز جو گڈ ریزولوشن کے ساتھ ہمیں نظر آئے گا. سٹی فائنڈنگ کے اندر کیا کریں گے جی, سٹی فائنڈنگ کے اندر سجیسٹو کرونک میزنٹیرک اسکیمیا دیکھا جائے گا. اس کے اندر کیا ہوگا جی کہ انکلوڈ کرے گا پریزنس ایتھروسکلیروٹک یا کیلسیفیکیشن پلاکس نظر آئیں گے. جو اوریجن ہوگا پروکسیمل سپلینک اور آرٹریز کی طرف, اور ساتھ ساتھ فوکل سٹنوسس دیکھا گیا پروکسیمل میزنٹیرک ویسلز پہ, اور پرومیننٹ کولیٹرل ڈیولپمنٹ دیکھی جائے گی. اگر میزنٹیرک اسکیما کے اندر تھراپی کی طرف جائیں تو تھراپی کے اندر فور ایمبولس یا تھرمبس کے اندر انڈیوس ایکیوٹ میزنٹیرک اسکیما کے سٹینڈرڈ میں جو ٹریٹمنٹ سرجیکل ری واسکولائزیشن کے اندر جو ایمبولیکٹمی دیکھی گئی ہے, ایمرجنسی لیپروٹومی دیکھا گیا ہے, تھرومبولائسس اگر ہو تو اس کے اندر جو ایجنٹ یوز کیے جاتے ہیں میڈیسن کے ذریعے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے, یا اینٹی کویگولیشن ایجنٹ سے ہم یوز کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. تو موسٹ پیشنٹ جو مینٹین کرتے ہیں ویرفین یا اچیو کرنے کے لیے کرونک اینٹی کویگولیشن, تو اس کو تقریباً 6 سے 12 ہفتے 6 سے 12 ماہ لگ جاتے ہیں. تو اگر آؤٹ کم کی طرف جائیں تو مورٹیلٹی ریٹ جو ہے پیشنٹس کے اندر ایکیوٹ آرٹیریل میزنٹیرک میں یا اسکیما رینج میں 59 to 93% ہے. مورٹیلٹی ریٹ جو امنگ پیشنٹس کے اندر ایکیوٹ میزنٹیرک وینس کے اندر تھرمبس کے اندر جو رینج ہے وہ 20 to 50% ہے. اور پیریٹیو مورٹیلٹی ریٹ ایسوسیٹ کرتے ہیں سرجیکل تھراپی کے اندر, وہ کرونک میزنٹیرک اسکیما رینج جو ہے وہ 0 to 16% ہے. تو اگر ہوم پوائنٹ کے اوپر بات کریں تو اس کے اندر دیکھیں کیئرفلی ہسٹری لیں گے, پین وغیرہ سمٹمس دیکھیں گے, جو ریڈیوگرافک امیجنگ کے ساتھ ڈائگنوز کرنے کے لیے لیب ٹیسٹ وغیرہ یا ABC پرفارمنس وغیرہ ساری کچھ اس کے اندر انکلوڈ ہوگا. یہ سلائڈ کے اندر سب کچھ آپ کو جو نظر آ رہا ہے, تو اس میں کولیسسٹائٹس دیکھا جائے گا, اپینڈیسائٹس, ڈائیورٹیکولم باول obstruction, یہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھی جائیں گی. تو انفلیمیشن باول ڈیزیز کے اندر جو ڈس آرڈر السریٹنگ کولائٹس اور کورن ڈیزیز کے اندر جو انسیڈنس دیکھیں گے وہ 10,000 نیو کیسز آتے ہیں پر ایئر US کے اندر, اور جو ایج ہوتی ہے 15 to 14 ایئر. اور ایٹالوجی جو سم فیملیئر ہوتی ہے, ان نون بھی ہوتی ہے, کچھ ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی. پیتھوفیزیولوجی کا السریٹو کولائٹس دیکھا گیا اور کورن ڈیزیز دیکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جو 2 ٹاپک ہیں وہ ہم نے کور کر لیے ہیں. اس کے اندر فردر ٹاپکس ہم نیکسٹ لیکچر کے